سورہ بقرہ میں یہ تیسرے گروپ کی بات چل رہی ہے۔ تیسرا گروپ ہم نے وہ کہا جو منعم علیہم میں سے نہیں بن سکا اور مغضوب علیہم پر بھی ابھی نہیں پہنچا، بعد میں اپنے گناہوں کی زد میں آ کر جب مسلسل گناہ کریں گے اور راستے کو نہ جانتے ہوئے بالآخر جب حقیقت کی طرف نہیں جائیں گے تو ضلالت کی طرف ضرور جائیں گے، ضلالت سے پھر آگے بڑھ کر بالکل مغضوب علیہم کی لیول پر اور فاسقین کی لیول پر پہنچ جائیں گے، مجرمین کی لیول تک پہنچ جائیں گے۔ ابھی صرف وہ ضال کی لیول پر ہیں اور ابھی درمیانہ ہے۔ خدا کریم ان کو مہلت دے رہا ہے کہ اگر وہ اس طرف بڑھتے ہیں تو ادھر بڑھ جائیں اور پھر ان کا راستہ واپسی کا ختم ہو جائے اور پھر وہ اپنے اس انجام کو پہنچ جائیں جس کی طرف نیچرلی فطری طور پر پھر انہوں نے جانا ہے۔ ہم نے آج دو باتوں کو دیکھنا ہے۔ ایک یہ مسئلہ فی قلوبہم مرض، تھوڑی سی بات کل وعلیکم السلام پچھلی نشست میں اس پر تھوڑی سی بات ہوگی، یہ بہت ابتدائی بات تھی۔ یہ فی قلوبہم مرض قرآن میں کس بابت استعمال ہوا ہے کہ دل میں مرض ہے اس کے؟ جو ہمارے پاس روایتی تفاسیر ہیں، روایتی تفاسیر کا یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو روٹین کے علماء نے پہلے سے تفسیریں لکھی ہیں اور دوسروں نے پھر ان کو دیکھ کر تفسیریں لکھی ہیں، یعنی پچھلی تفاسیر کو دیکھتے ہوئے اگلی تفاسیر لکھتے رہے ہیں۔ جیسے 10 صدیاں پہلے تفسیر جو لکھی گئی ہے 8 صدیاں پہلے، وہی انہی کو دیکھ کر اگلی تفسیروں کو لکھ دیا گیا ہے، حتیٰ ترجمے بھی وہی کر دیے گئے ہیں جو پہلے سے آ رہے ہیں۔ خود سے ان الفاظ کی جڑ میں اور اس کے استعمال کے انداز میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ بہت ساری ایسے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیادی تفسیریں ہیں یا جو خود بہت ہی دقت کے ساتھ اور اپنے بعض دوسرے علمی موارد کو دیکھ کر کی گئی ہیں بہت کم ہیں۔ زیادہ تر تفاسیر اس طرح ہیں کہ جو وہی جو ہمارا روایتی فقہی طریقہ ہے کہ کچھ الفاظ کو دیکھا، کچھ روایات اور حدیث کو دیکھا، کچھ شان نزول کو دیکھا، پہلے سے بنی بنائی ہوئی ذہنیت ہے اور اسی کے مطابق تفسیریں کرتا گیا۔ جیسے کہ عرض کیا ہے نا کہ زیادہ تر تفاسیر میں وہ کلیات جو قرآن کی ہیں، قرآن میں تو تمام مسائل کلی طور پر بیان کیے گئے ہیں، کسی شخص کسی گروہ باقاعدہ جو خاص گروہ کو اس کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، کلی باتیں کرتا گیا ہے۔ اور جو بھی وعلیکم السلام اس کے مصداق بنتے تھے، اکثر مفسرین نے یوں کیا ہے کہ ان کے جو کوئی واضح مصادیق تھے ان کو سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ اس کے مصداق، یہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے قرآن۔ حالانکہ قرآن ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ کسی تاریخ کے حصے کو بیان کرنا چاہے، بلکہ کیا کر رہا ہے قرآن؟ وہ کلی بات، وہ اصول، وہ باتیں چاہے وہ مثبت ہیں چاہے منفی، ان کو بیان کرتا ہے اور پھر آگے وہ جن پر بھی اپلائی کریں، جن پر بھی لاگو ہو سکیں ان پر لاگو ہوں گی۔ جیسے کہ یہی آیات جو ابھی چل رہی ہیں، قرآن نے متقیوں کی بات کی ہے۔ اب متقی کون ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ فلاں 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 بندے ان کے بارے میں ہے، لیکن قرآن نے ایسے نہیں کہا ہے کہ متقی، پھر آگے وضاحت کر دیا کہ متقی یہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں ہوں تو بھی متقی ہوں گے، اس سے پہلے ہوں تو بھی متقی ہوں گے، ابھی ہوں تو بھی متقی ہوں گے۔
اور دوسرے نمبر پر بھی کفار کی بات کی ہے تو اس میں بھی پھر وضاحت کر دیے کہ یہ جن کافرین کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اور اب جو تیسرے نمبر پر بات کر رہے ہیں کہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، کہ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن ہیں نہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ اپنی اس بات سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسی طرح مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی ہم سب مسلمان ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ سارا معاشرہ کیا ہے، سارا یہ اجتماع، یہ لوگوں کا معاشرہ، یہ ہماری جو ایک اکٹھ ہے، ملک ہے، شہر ہے، یہ سارے مسلمانوں کے ملک ہے اور مسلمانوں کے شہر ہے، مومنوں کے شہر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن عمل میں کتنے مسلمان ہیں ادھر؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو تو دھوکہ دیتے ہی ہیں نا، کہ کہہ رہے ہیں کہ تیری مانتے ہیں اور پھر مانتے نہیں ہیں۔ مومنین کو بھی دھوکہ اس طرح دیتے ہیں کہ مومنین بھی سارے ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں نا، مومن سمجھ کر برتاؤ کر رہے ہیں۔ ان کے جو جنازے دفن کرتے ہیں تو کیا سمجھ کر جنازے دفن کرتے ہیں؟ ان کے جو جنازے پڑھتے ہیں، ان کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں، یا ان کے جو مراسم میں آنا جانا، ان کے کھانے کھاتے ہیں، ان کے ذبح کیے ہوئے گوشت کھاتے ہیں مختلف قسم کے، تو یہ سارے کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اس کے تو ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا کا ایک سلسلہ بھی نہیں ہے جس میں وہ خدا کا بندہ بنا ہوا ہو، یا اس نے ایمان کی ایک چیز بھی اس میں موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ مومن ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے ہمارے معاشرے میں، بھرا پڑا ہے۔ مثلاً کیا اس بندے میں اور ایک ہندو میں یا ایک اس میں کیا فرق ہے؟ یا ایک جو کافر ہے مثلا اس میں اور ایک ایسے بندے میں جو ہمارے معاشرے، مسلمان معاشرے میں موجود ہے، اس کا یہ کہنا ضرور ہے۔ اس سے پوچھیں آپ کیا ہیں بھائی، آپ کس دین سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ آمنا، یعنی ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، مسلمان ہے، آپ کا کون سا کام مسلمانوں والا ہے؟ صبح سے شروع کر دیتے ہیں۔ آیا آپ صبح سے جو ہے شروع کیا آپ نے تو اپنے ٹائم پر جاگے تھے نماز کے لیے، پھر اس کے بعد آپ نے جو کھانا کھایا وہ حلال کا کھایا، آیا پھر ابھی کاروبار پہ جا رہے ہیں تو وہاں کاروبار میں تمام جو اللہ کے بتائے ہوئے سلسلے ہیں ان کو آپ مد نظر رکھ کے کاروبار کریں گے، ٹائم پہ پہنچیں گے۔ اگر آپ وعلیکم السلام، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو آیا آپ ٹائم پہ پہنچیں گے؟ کتنے لوگ ٹائم پہ پہنچتے ہیں؟ ہسپتالوں میں چلے جائیں، ڈاکٹروں کی حاضری کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آتے کتنے بجے؟ صبح نماز پڑھ کے آتے ہیں سارے، اور جو ناشتہ کر کے آتے ہیں اس میں جو پیسے استعمال ہیں پچھلے دن مریضوں سے کھینچے ہوئے پیسے کافی سارے ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ 2 نمبر کی دوائی جو ہے وہ لکھ کر دے دی ہوتی ہے، اور وہ دوائیاں جو ٹھیکے پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں ضرورت مریضوں کو، وہ بھی لکھ کر دیتے ہیں۔ تو آیا اس نے ناشتہ حلال کا کیا ہوا ہے؟ آگے چلتے جائیں، پھر آیا وہ ٹائم پورا کرے گا، سارے مریضوں کو دیکھے گا، کوشش کرے گا کہ مریض کم سے کم ہو، نہ دیکھے، بس اٹھ کے چلا جائے گا ادھر ادھر، چائے پر ٹائم ضائع کرے گا، مریض باہر رول رہے ہوں گے۔ پھر آیا ٹائم 4 بجے تک ہے، یا میرا خیال تو ہے کہ 4 بجے تک ٹائم ہوتا ہے ظاہراً، لیکن آپ جائیں ذرا پتہ کریں ہسپتال میں۔
کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ان کی کیا عادت، مثال کے طور یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ اب کسی دکان تاجر کے پاس چلے جائیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اور شاذ و نادر ہیں بندے ہیں ایسے جو ٹھیک اپنے کام اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں، اپنے سلسلے پورے کر رہے ہیں، بندگی خدا کے وہ جو انہوں نے میثاق دیا ہوا ہے خدا کو، اس کو پورا کر رہے ہیں، وہ جو آمنا انہوں نے کہا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اور آگے کے لیے بھی وہ ڈر رہے ہیں، وہ بالیوم الآخر بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں ان کا آگے حساب ہوگا۔ لیکن اتنے کتنے بندے ہیں ایسے، کتنے بندے ہیں؟ یہ یخادعون اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم معاشرے میں سارا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی سب آپس میں ہاں جی جو کچھ ہے، جو اس طرف ہیں، جو دین کے کام کرتے ہیں، وہ تو ان کو مسلمان سمجھ کر ہی سارا سلسلہ کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ لوگ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں سوائے خود کو، اپنی متاع ہاتھ سے دے رہے ہیں، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو سکے گا، کتنا ہے، بہت معمولی سا ٹائم ہے، یہ بہت کم ٹائم ہے، یہ 70-80 سال خدا کی کائنات میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی زیادہ چیز نہیں ہے یہ، اور ہمارے انسانوں کے لیے بھی کوئی چیز نہیں۔ پہلے ہم یہ اس صورت میں اس کی تفصیل بتا چکے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ کتنا نرئی خسارے میں ہیں ہم، حاصل ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم بہت کچھ دے رہے ہیں اور اس دنیا کا جو عوض ہمیں مل رہا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی بندہ یہاں سے راضی کہ دنیا نے اس کو راضی کیا ہو، وہ اپنی طرف پر تمام وہ جو چیزیں چاہتا ہے وہ کر سکا ہو، حاصل کر سکا ہو، کسی کو بھی نہیں حاصل ہوئی۔ زندگی بھی چلی جاتی ہے، لے لی جاتی ہے، اسی طرح گزر جاتی ہے۔ تو بہرحال وما یشعرون، اور ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، فی قلوبہم مرض، اے اللہ یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں مومن ہوئے ہیں اور مومن نہیں ہیں، اور اے اللہ تو بتا رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ دل کی بیماری قرآن میں کدھر کدھر استعمال ہوئی ہے؟ قرآن نے اور جگہ بھی، منافق یہ لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ 1-2 آیات میں تو خود ایک سائڈ پہ منافق کو بیان کیا ہے، دوسرے سائڈ پہ ساتھ ہی اس کے والذین فی قلوبہم مرض، ان کو ساتھ بیان کر دیا، یعنی منافقین کی بھی وہ عادت ہے، اور ساتھ ان کے دل میں جن کے دل میں مرض ہے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، یعنی منافقین وہ نہیں ہیں جن کے دل میں مرض ہے، جن کے دل میں مرض ہے وہ منافقین سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ میں کچھ آیات آپ کے سامنے، فی قلوب مرض، یہ بہت مہم ہے اس لیے کہ بہت سادہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا، فی قلوب مرض کون ہے جی؟ یہ منافقین ہے۔ منافقین کون ہے؟ وہ جو دین کو سچ مچ نہیں مانتے اور دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ منافقین وہ تھے جو دین کو باقاعدہ نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ نبی کے سامنے وہ کیا کہتے تھے کہ تو رسول خدا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات منافقین کی جو تشریح ہے وہ بھی اس قسم کے مومنوں پہ فٹ آتی ہے۔ اچھا، ایک آیت ہے سورہ احزاب میں، آیت نمبر 60 میں ہے کہ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔
یہاں 3 گروپ ذکر کیے ہیں علیحدہ علیحدہ. یہ بات ہم تفصیل اس کی نہیں بیان کریں گے. تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں کہ مدینہ میں کچھ لوگ سازشیں کر رہے تھے نبی کے خلاف، تو ان 3 گروپوں کا جو ہے ذکر ہے. نمبر 1 المنافقون. کہہ رہے ہیں قرآن کہ اگر یہ اپنی ان عادتوں سے نہ رکے تو پھر ہم ان کا علاج کریں گے، پھر ان کو دیس نکالا دے دیا جائے گا، آپ ان کو باہر نکال دیں گے. نمبر 1 المنافقون. نمبر 2 والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے. اور تیسرا والمرجفون. مرجفون وہ ہے جو ہر وقت گالی دیتے رہتے ہیں، شتیمہ کرتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، ہمارا یہ نقصان ہو گیا دین کی وجہ سے، ہمارا وہ نقصان ہو گیا، دینداروں کا یہ خرابی ہے، دین جو اسلام لے آنے والے ہیں ان میں یہ خرابی ہے، برائیاں ان کی ہر وقت کرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا، تینوں کو خدا کریم وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کاموں سے رک جائیں، نہیں تو پھر آپ کو دیس نکالا دیا جائے گا. اچھا، ایک اور آیت میں خدا کریم فرماتا ہے، یہ آیت ہے سورہ محمد آیت نمبر 29 میں، ام حاسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ جن کے دل میں بیماری ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر کی وہ جو میل ہے اس کو سامنے نہیں لائے گا. ہاں، تیسری آیت ہے. اچھا، اس میں بھی کیا مراد لیا ہے ابھی اس اگلی آیت میں شاید سمجھ آ جائے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 میں کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں مریضی ہے اور انہوں نے اپنے برائی کے ساتھ، نجاست کے ساتھ کچھ نجاست اور بھی بڑھا لی ہے، یا اللہ نے ان کی اس نجاست کو ان کی نجاست کے ساتھ بڑھا دیا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَمَاتُوا، اور یہ مرے ہیں جبکہ ان کی کیا تھی؟ یہ کافر مرے ہیں. بس یہ منافق نہیں تھے. ہاں، ایک اور آیت میں ہے، نبی کی بیویوں کو کہا گیا ہے کہ جب آپ دروازے پر کوئی بندہ کوئی چیز لینے آئے تو ان کے ساتھ اگر آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کو آپ لہجے کو بہت نرم لہجہ نہ رکھیں، کہ اس طرح نہ ہو کہ وہ جو فی قلبہ مرض، دیکھیں جس کے قلب میں مرض ہے وہ کیا کر جائے، اس کے دل میں فطور پیدا ہو جائے. نبی کیونکہ وہ دروازہ ایسے ہوتا تھا کہ کوئی چیز لینے دینے کے لیے اصحاب بھی چلے جاتے تھے، قریب جو تھا کہ بھائی نبی کے گھر یہ چیز دینی ہے یا یہ چیز لینی ہے، جیسے ہوتا ہے کہ اس طرح. تو یہاں کہا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں آپ عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہیں. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، پس آپ جو ہے کیا کریں، اپنے قول کو نرم اور خضوع والا نہ رکھیں، یعنی اس طرح جیسے خواتین بعض اوقات اس انداز میں بولتی ہیں کہ جو سامنے والا مرد ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، اس پر اس کا ایک خاص اثر پڑ جاتا ہے. تو نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بولنے میں ذرا کیا رکھیں، اپنی زبان کو سخت رکھیں، لہجے کو سخت رکھیں. ایسے نہ ہو کہ نرمی آپ کی جی وہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں فطور ڈال دے. فلا تخضعن بالقول، ایسی بات نہ کرے اس انداز کی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ اس کو کوئی لالچ پیدا ہو جائے، جس کے دل میں مرض ہے اس کو کیا پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے، جو انسانی فطرت کا ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ٹھیک طریقے سے بات کریں آپ، یعنی بات پیڑے طریقے سے معروف انداز میں کریں، ایسی نہ کریں کہ جس سے جو ہے نا وہ خواتین کی جو ایک اٹریکشن کے سلسلے ہوتے ہیں اس قسم کی بات ہو تاکہ وہ بندہ متاثر ہو جائے. بس یہاں بھی فی قلب ہی مرض کہا گیا کہ وہ بندہ متاثر ہوگا جس کے دل میں کیا ہوگی، مرض. اچھا، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی دنیاوی کشش کے جو موارد ہیں،
دنیاوی کشش کے جو موارد ہیں، جس کے دل میں وہ کشش موجود ہے اور وہ کشش دین سے بڑھ کر ہے، ایک طرف دین ہے دوسری طرف دنیاوی کشش ہے، تو وہ اگر دل اس کا اس طرف جاتا ہے تو یہ بندہ مریض ہے۔ جہاں جہاں دنیاوی کشش کے مسئلے ہیں وہاں یہ کہہ رہا ہے قرآن۔ یہاں ایک اور اس میں بھی ہے کہ وَيَقُولُ، اچھا یہ آیت سورہ محمد آیت نمبر 20 میں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں مومن، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں، لولا نزلت سورتن، اگر کوئی صورت ہی آ جاتی، ہم بہت ٹائم ہے صورت ہی نہیں نازل ہوئی، کوئی صورت ہی آ جائے، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور پھر اللہ کی طرف سے صورت نازل کر دی جاتی ہے، کہہ جو رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی صورت ہی بھیج دے، ہاں کوئی نئی صورت، بھائی پہلے قرآن پڑھے، آپ پڑھیں اور آرام کریں، نہیں، اے اللہ کوئی اور صورت بھیج۔ اچھا تو فَإِذَا أُنزِلَتْ سورتن، پھر اللہ کیا کرتا ہے، صورت بھیج دیتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، آپ جو اتنے وراگے ہو گئے ہیں تو یہ لیں صورت محکمتن، صحیح پیڈی صورت ہیں جی، وذکر فیہا القتال، اور اللہ نے اس میں کیا ذکر کر دیا ہے، قتال کا ذکر کر دیا۔ یہ عاشقوں کی بات ہو رہی ہے جو صورت کی تمنا کر رہے تھے کہ اللہ کوئی آیت ہی بھیج دے، کوئی صورت ہی بھیج دے، ساڑھے دل بڑے وراگی ہو گئے۔ اچھا خوب، اب اللہ نے صورت بھیج دی اور صحیح پیڈی صورت بھیجی، محکمہ یعنی جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا کیا، جنگ کا ذکر آ گیا، قتال کا، کافروں کے ساتھ مخالفوں کے ساتھ جنگ کا ذکر آ گیا۔ اب کیا ہوگا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی تو دیکھے گا کہ جن کے دل میں مرض ہے نا، یہی جو ابھی مانگ رہے تھے، اب جو اس میں قتال کا ذکر ہے، ہاں، ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ایسے دیکھنے والوں کی طرح جن پر غشی طاری ہوئی ہے، موت کی غشی طاری ہو گئی ہے۔ ہاں یہ گل آ گئی ہے، ہاں پھر قتال کی جب بات ہو گئی ہے، وہ میرے مولا تو یہ لوگ، یہ ادھر بھی کن کا کہا ہے، فی قلوبہم مرض، یعنی ان کو حیات الدنیا سے رغبت ہے، قتال سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ قتال سے ڈر اسی کو لگتا ہے جس کے پاس یا تو مال ہوتا ہے، مال کا محب ہے، یا جان کا محب ہے، یا پھر اپنے اہل و عیال کا محب ہے، یہی تو تین چیزیں ہوتی ہیں، ہاں، یا اہل و عیال ہیں، یا مال ہے، یا کوئی مقام ہے دنیاوی، یا کوئی سلسلہ ہے، بس دنیا کی محبت کا نام قرآن میں جا رہا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، دل میں مرض ہونا، یعنی جو بھی دنیا کی کشش ہے، اگر یہ دنیا کی کشش دین کی کشش سے بڑھ گئی ہے تو بیلنس خراب ہو گیا ہے، بندہ دل کے لحاظ سے کیا ہو گیا ہے، مریض شمار ہوتا ہے، یہ بندہ دل کے لحاظ سے مریض شمار ہوتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی کشش، دنیا کی رغبت، دنیا کے مختلف زاویے، ہاں ایک چیز نہیں ہے دنیا میں، بعض پھر بھی کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے کہ دنیا سے مراد مال صرف نہیں ہے، دنیا میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بندہ ویلا ہو، بس اسے کوئی کچھ نہ کہے، وہ کسی کا بندہ نہ ہو، یہ بھی دنیا کی خواہش ہے۔ جو بندہ شہرت کا طلبگار ہے یہ بھی دنیا ہے، جو بندہ مقام کا طلبگار ہے کہ میں افسر ہوں، میں فلاں ہوں، وہ بھی دنیا کا۔
جو بندہ دوسرے انسانوں کی طرف راغب ہے، دین سے بڑھ کر راغب ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ دنیا دار ہے، اور فی قلب ہی مرض. بس یہاں قلب میں مرض جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی چاہت. کیسے؟ دیکھیں ایک اور آیت سورہ حج میں ہے، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِطْرَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اللہ بنا دیتا ہے ان چیزوں کو بطور فتنہ، آزمائش کی ایک چیز بنا دیتا ہے جو شیطان دیتا ہے، یا شیطان ان کو بتاتا ہے. کن کو؟ جن کے دل میں مرض ہے، یعنی جن کے دل میں دنیا کی کشش ہوتی ہے. شیطان کا جو جال ہوتا ہے اس میں وہ بہت جلدی پھنستے ہیں. جو دنیا کی کشش سے فارغ ہو، شیطان اس پہ اثر نہیں کر سکتا ہے. کس چیز کا اس کو لارا دے گا جی؟ وہ بھائی اس کو نہ شہرت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ ہی اس کو جن سے مخالف کی کشش ہے. پھر کیا ہے شیطان کے پاس؟ پیچھے کیا رہ جاتا ہے بتانے کے لیے یا دکھانے کے لیے یا لارا دینے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں بھائی چاہتا. تو بس یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اچھا ایک اور آیت میں یہ سارا اس لیے یہ موارد ہیں، بس ایک دو اور رہتے ہیں، یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں فی قلوبہم مرض کا معنی سمجھ آ جائے. فی قلوبہم مرض کا مطلب منافقت نہیں ہے. فی قلوبہم مرض کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے دل میں دنیا کے حوالے سے، یعنی دین سے ہٹ کر جو رغبت رکھتے ہیں، وہ رغبت ہماری دین کی رغبت سے بڑھ جائے. جب یہ بیلنس، اگر تو ہم دین کے مطابق دنیا میں رغبت رکھیں، جتنا دین کو نقصان نہ پہنچے، دین ہمارا قائم رہے 100%، اور ہم دنیا میں رہیں اور دنیا کو استعمال کریں، پھر تو ٹھیک ہے، ہم بیلنس نظام میں چل رہے ہیں. اگر ہم دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو گئے اور اس کی وجہ سے دین کو چھوڑ رہے ہیں، دین سے ہٹ رہے ہیں، دین کے مسائل سے ہٹ رہے ہیں، تو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں جی؟ ہمارے دل میں مرض ہے. اچھا ایک اس آیت کو بھی دیکھ لیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 میں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ بہت جلدی سے دوسری طرف جاتے ہیں. ہاں جی، دوسری طرف یعنی کفار کی طرف اور خراب لوگوں کی طرف. یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، ہمیں ڈر ہے کہ کوئی مصیبت ہی ہم پہ نہ آن پڑے اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ رہے تو. مصیبت مسلمانوں کے ساتھ رہنے پہ آپ پہ مصیبت کون سی ہوتی ہے؟ کوئی دین کے حوالے سے مصیبت ہوگی؟ نہیں. جو مصیبت بندے پر پڑتی ہے دنیا میں وہ کون سی ہوتی ہے؟ دنیاوی مصیبت ہی ہوتی ہے نا. پس جن کے دل میں مرض ہوتی ہے، وہ دین کی وجہ سے اگر ان پر کوئی اوکھ آ جاتا ہے، مشکل آ جاتی ہے، تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھتے ہیں، ایک بری چیز سمجھتے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کون سے لوگ؟ جن کے دل میں فی قلوبہم مرض. آخری جملہ ہے کہ وما جعل، یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 ہے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون، جن کے دل میں مرض ہے اور کافر کیا کہیں گے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ یہ کہہ کر کیا کہنا چاہتا ہے؟ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا هو وما ہی الا ذکری
بشر۔ اس آیت میں بھی کافروں کے مقابلے میں ان کو قرار دیا گیا ہے جن کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ یعنی ایک تو کافر دین کی باتوں کے حوالے سے وہ الرجک ہوتے ہیں، دوسرا وہ جو کیا ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، یعنی دنیا کی کشش رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کے حوالے سے کیا کر لیتے ہیں؟ فیل کر لیتے ہیں دنیا کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کی جو دنیا کے مسائل ہیں یا ان کے جو یہی جہان، اس جہان کے حیات دنیا سے مراد یوں سمجھ لیں حیات دنیا، جو حیات دنیا کے جو ان کی چاہتے ہیں وہ ان کو اس طرف دین کی طرف آنے نہیں دیتی ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض۔ پس فی قلبہم، یہ جو اس آیت میں آیا ہوا ہے، آیت نمبر 10 سورہ بقرہ میں، فی قلوبہم مرضون، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ پس مرض کو ہم منافقت نہ سمجھیں، یہاں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہ وہ منافقین کے لیے۔ پس یہ کیا ہے؟ یہ عام مسلمانوں کی مرض ہے۔ یہ مرض کس کی ہے جی؟ یہ پہلے بھی موجود تھی، ہر زمانے میں یہ مرض انسانوں کا حصہ ہے، انسانوں کی چاہتیں ہیں، انسانوں کی رغبتیں ہیں حیات الدنیا کے بارے میں، انہی رغبتوں کا نام ہے فی قلوبہم مرضون، جو متعدد موارد میں مختلف زاویوں سے استعمال ہوئی ہے۔ آگے جو جملہ ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ جو ہے ان کی مرض کو پھر کیا کر دیتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ اللہ کا ایک پکا قانون ہے، کیا ہے جی؟ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، ہم سب کو دیتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نمدو کا لفظ ادھر مدد کا ادھر آیا ہوا ہے، کلن نمدو، ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ جو ادھر جا رہا ہے شمال کی جانب، ہم اس کو شمال کی جانب لے جاتے ہیں، جو جنوب کی جانب جا رہا ہے، جانا چاہتا ہے، ہم اس کو جنوب کی طرف لے جاتے ہیں۔ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، باقی یہ انسان نے خود طے کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ جب انسان طے کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو نہیں ملے گا سوائے اتنا وہی جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیہ سوف یرا، دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے کتنی کوشش کی ہے، نتیجے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ پس جو جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے وہی چیز اس کو دی جائے گی، اور زندگی بھی اسی طرح، جس طرح کی جو انسان زندگی کرنا چاہتا ہے اور اس طرح کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو وہی زندگی دے دی جاتی ہے۔ یہاں جو مرض کی طرف جاتے ہیں، اگر کوئی کیا کرتا ہے، دنیا میں رغبت رکھتا ہے، کشش رکھتا ہے کسی خاص چیز کی، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی اس کشش کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کے دل میں اس کی مرض کو کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ خود اس کا چاہنا ہے نا، تب اللہ بڑھاتا ہے، بلا وجہ نہیں بڑھاتا ہے۔ کلن نمدو، یعنی پہلے جس طرف وہ جا رہے ہیں ہم اسی کو ہی مدد کرتے ہیں۔ ہؤلاء و ہؤلاء، پہلے وہ ہؤلاء و ہؤلاء خود طے کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، جو جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ اسی کا اس طرف ہی جا۔ اگر کوئی جہالت کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو جہالت کے راستوں کی طرف اور بھی بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ اور جو بندہ حقیقت کی طرف اور علم کی طرف آنا چاہتا ہے تو پھر، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو علم کے ولیے اس کے دروازے کھولتا جاتا ہے، اور کھلتے جاتے ہیں دروازے، اور پھر کیا کیا چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اور حقائق اس کے سامنے خدا کریم رکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے وسائل علم فراہم کرتا ہے۔ اور جو کاہل ہو، سست ہو، کاموں سے بچنا چاہتا ہو، تو اللہ ایسا کرے گا کہ اس کو کاموں سے کیا کرے گا؟
بچائے رکھے گا، یعنی سست سے زیادہ سست کرے گا، اور زیادہ سست کرے گا تو پھر کس کا فائدہ ہوگا؟ ہاں، پوری دنیا کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ جو بندہ کام چور ہے تو اللہ اس کے لیے اور بھی کام چوری کے مواقع زیادہ فراہم کرے گا۔ جو بہانے خور ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو سکھائے گا کہ اب یہ بہانہ کر لو، اب یہ بہانہ کر لو۔ بڑی عجیب کہانی ہے اللہ کی۔ جو جس چیز میں بھی جو ظلم کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے ظلم کے موارد اور بھی رکھے گا۔ اگر ایک بندہ لٹیرا ہے وہ ایک کو، تو اس کے لیے آگے سے چار موقع اور بھی اللہ اس کے سامنے رکھ دے گا کہ بھائی یہ بھی ہیں، تم جو اس طرف جانا چاہتے ہو تو پھر اب یہ کرو تاکہ تم پکے پیڑے اسی راستے کے ہو جاؤ، پھر ہم تمہیں دیکھیں گے۔ کس طرح؟ جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب کوئی آپ نے شکار پھنسایا ہوا ہو، بیٹھے ہو کسی کی چیز کے شکار کے لیے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر اس خاص ایریا میں وہ چیز داخل ہوئی ہے تو آپ چاہیں گے کہ فوراً اس کو جو ہے اسی وقت ٹریک کر دیں گے، اس کو پھنسانے کی کوشش کریں گے، یا کوشش کریں گے کہ نہیں آگے تھوڑا سا اور بھی آنے دے، تھوڑا سا اس کو اور بھی آگے، تاکہ صحیح جم کر جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، اس جگہ میں پھنس جائے، پھر آپ تاکہ اس کو واپسی کا راستہ نہ ملے۔ اور جو نیکی کی طرف ہوتا ہے ادھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کسی کو کوئی ریوارڈ دینا چاہتا ہے نا، وہ ایسے نہیں دیتے ہیں کہ اچھا ایک سٹیپ لیا تو بس ٹھیک ہے جی اس کو ریوارڈ، نہیں، پھر اس کو تھوڑا سا اور بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور بھی اس کو بڑھائیں، اس کو آنے دیں، اس کو بڑھنے دیں۔ اگر ابھی سے ریوارڈ دے دیے تو ممکن ہے کہ یہ اپنی پڑھائی چھوڑ دے، اس کو تھوڑا سا اور آگے آنے دیں۔ جب وہ آگے آتا ہے پھر اس کو دیا جاتا ہے انعام اور ریوارڈ، پھر اس کے حوصلے اور بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کو اور آگے چاہتے کیا ہیں؟ تاکہ کچا کام نہ ہو، پھر اسی سے ہی چھوڑ کے واپس نہ چلا جائے۔ دونوں طرف سے ایسے ہوتا ہے، اور خدا کریم یہی کام کرتا ہے۔ بھائی جب چاہنا اس کا یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے، تو اس کو پھر آگے بڑھنے دیں، اس کو کرنے دیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ولہم عذاب علیم کہ اس کا دردناک وہ جو ہے اس کا عاقبت ہے اس کام کی، جو جس طرف یہ جا رہے ہیں، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے۔ اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو آدمی کس کے سامنے بولتا ہے جی؟ اللہ کے سامنے بولتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور بندگی کا ایک ڈھب بھی انجام نہیں دیتا ہے، بندگی کاک کی بھی نہیں کرتا ہے شیطان کا بندہ، اور پکا شیطان کا بندہ ہے، ادھر گھسا ہوا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے کہ کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اس لیے یہ دردناک عذاب کو جھیلے گا۔ اگلی آیت جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہر چند کے اس کو ہی دیکھنا چاہیے تھا، وہ آیت نمبر 11، لیکن یہ بات بہت مہم تھی، اس فی قلوبہم مرض کی وضاحت بہت ضروری تھی، اس لیے کہ یہ آگے جا کر ہمیں بہت کام دے گی، اور سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت اگلی شخص میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔